السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، منچ پر تشریف فرما محترم اختر علی مان صاحب، رکن اسمبلی و صدر بہار مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب غلام سرور صاحب، جناب ماجد حسین صاحب رکن اسمبلی حیدرآباد، عادل حسن صاحب، اور شہنشین اور منچ پر بیٹھے ہوئے تمام معززین، عزیزان ملت، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے مجلس اتحاد المسلمین کے اس انصاف کی ریلی جو نکالی گئی، نیائے یاترا میں، ایک نکڑ سبھا میں آپ نے شرکت کی، مگر غلام سرور صاحب نے اتنا بڑا وسیع انتظام کروا دیا اور آپ نے، یہاں کی جنتا نے، عوام نے اس نکڑ سبھا کو ایک جن سیلاب میں تبدیل کر دیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آج جمعہ ہے اور ہم سب کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جانا ہے انشاءاللہ تعالی، تو میں مختصر سے وقت میں اپنی بات کو مکمل کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بغیر زیادہ تفصیل میں گئے آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت میں جمہوریت مضبوط ہو، بھارت میں سنویدھان مضبوط ہو، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ بھارت میں سنویدھان اور بھارت ایک طاقتور ملک یا وشو گرو بن سکتا ہے، بشرطے کہ بھارت میں جو سب سے بڑی اقلیت ہے وہ مسلمان ہے، ان کو اپنی سیاسی قیادت بنانے کا موقع ملنا چاہیے۔ جب تک سب سے بڑی اقلیت بھارت کی، جب سے سب سے بڑی اقلیت بہار میں 19% مسلمان ہے، ہم کو اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانا ہے، ہم کو اپنا نیتا بنانا ہے، اور ایسا نیتا جو آزاد ہو، جس کی زبان پر حق کی آواز بلند ہو سکے، جو بے باک طریقے سے غریب اور مظلوم کی تکالیف کو بیان کر سکے، جو جیت جاتا ہے مگر اپنی پارٹی کا نمائندہ بنتا، وہ غریب مظلوم مسلمانوں کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے ہم کو یہ کوشش کرنی ہے اور کرنی چاہیے۔ 5 سال پہلے آپ اور ہم نے مل کر، اور خاص طور سے یہاں کی جنتا نے متحدہ طور پر راجد کے ایک ودھائک کو شکست دی اور مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا، مگر ہم کو افسوس ہوا، آپ تمام کو تکلیف ہوئی کہ جس شخص کو ہم نے بڑی امیدوں سے، بڑے خون پسینے کی محنتوں سے، بڑی قربانیاں دے کر ہم نے اس کو کامیاب کیا، وہ دغاباز نکلا، جھوٹا نکلا اور غدار نکلا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو یاد ہوگا 5 سال پہلے بھی آ کر کہا تھا کہ بتاؤ، جہاں کہیں بھی ہم الیکشن لڑ رہے تھے، میں نے وہاں کے راجد اور کانگریس کے ودھائک سے پوچھا تھا، تم 5 6 مرتبہ کے ودھائک ہو، تم ایک کام بتاؤ جو تم نے کیا ہے۔ وہ کام نہیں بتا سکے۔ میں آج بڑے اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اختر علی مان پڑوسی ودھان سبھا سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ اختر علی مان نے اپنے 5 سال میں کیا کام کروایا، میں جواب دے رہا ہوں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر، کیونکہ میری بھی اخلاقی ذمہ داری ہے، کیونکہ لوگ پوچھیں گے بتاؤ اویسی، تم 5 سال پہلے آئے تھے، 4 ضمیر فروش تو بھاگ گئے، مگر ایک جو ٹھہرا تھا اس نے کیا کام کیا؟ لوگ کا حق، عوام کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے پوچھے، اور میں بتا رہا ہوں کہ جو پیسوں کے نام پر بک چکے تھے،
وہ بے ایمان تھے جو پیسوں کو اپنی ٹھوکر پر رکھا، اس کا نام اختر الایمان ہے۔ اختر الایمان نے 5 سال میں اپنے ویدھان سبھا میں 800 کروڑ کے کام منظور کروائے۔ تقریباً کام مکمل ہوئے ہیں، تقریباً کام چل رہے ہیں۔ امور بیسا کی نئی بلاک کی بلڈنگ 33 کروڑ کی اختر الایمان نے منظور کروایا۔ کھادی اور رسیلا پل کا کام چل رہا ہے۔